أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. یہ بات جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کو اتارنے کی وجہ کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے طور پر دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. اب انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کائنات کے اندر، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو یہ کائنات جو ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھائے، یعنی کائنات میں آنے کے بعد کائنات کی چیزوں سے انسان ٹھیک فائدہ اٹھانا، صحیح فائدہ اٹھانا. اس دنیا میں انسان کے آنے کے بعد انسان کیا ہے، یہ دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے صحیح فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے. تو ان چیزوں سے فائدہ یہ ٹھیک اٹھائے، صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے. کیونکہ کسی بھی چیز کے فائدہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو نقصان کا پہلو بھی ہوتا ہے، فائدے کا پہلو بھی ہوتا ہے. چاقو ہے، اس سے آدمی فائدے کے کام بھی لے سکتا ہے، نقصان کا کام بھی لے سکتا ہے. تو ہر اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، فائدہ اور نقصان. تو کائنات کی چیزوں کو ٹھیک کیسے آدمی استعمال کر سکتا ہے، اور کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی ہم کو بھیجے یہاں ایگزام کے طور پر، امتحان کے طور پر، اور کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، یعنی تم کو یہ کام کرنا ہے. اب یہ کیسے معلوم ہوگا، کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان والی ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کو معلوم کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کچھ چیزیں انسان کے اندر پیدا کی. ایک ہے آنکھ، ایک ہے کان، ایک ہے دل، دماغ، عقل. تو کچھ چیزوں کو انسان جو ہے دیکھ کر کے معلوم کر لیتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کا علم انسان کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کا کلر کیا ہے، وہ موٹا ہے، دبلا ہے، اور کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، گڈھا ہے، اس کی ساری جو ہے صفات آپ بتائیں گے. کیسے؟ آنکھ کے ذریعے سے. کیوں؟ آنکھ کے ذریعے سے اس کو علم ہو رہا ہے آدمی کیسا ہے، دیکھ کے بتاتا. یعنی کچھ چیزوں کا علم انسان کو آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا، اور کچھ چیزوں کا علم انسان کو عقل سے ہوتا، آنکھ سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابھی انسان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے بارے میں آپ
سوچیں گے کہ یہ جو انسان بیٹھا ہے اس کا کوئی ماں، اس کی کوئی ماں ہے، اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی خاندان ہے. کیوں؟ عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ ماں باپ کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ انسان ماں باپ کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا. تو اس کا کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، اس ماں کے پیٹ سے یہ آیا ہے. یہ علم کون بتائے گا؟ آنکھیں نہیں بتا سکتی ہے، یہ آنکھیں نہیں بتا سکتی. کون بتائے گا؟ عقل بتائے گا. لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہے، آنکھوں کا بھی ایک لمٹ ہے اور عقل کا بھی ایک لمٹ ہے. اب عقل جو ہے صرف یہ بتا سکتا ہے، لیکن اس انسان کو کیوں بنایا گیا ہے، اس انسان کو کیوں بنایا گیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اب یہ جو ہے عقل نہیں بتا سکتا. تو کچھ چیزوں کا علم انسان کو آنکھوں سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان کو عقل سے ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا علم عقل سے بھی نہیں ہوتا. یعنی جیسا کہ انسان کو کیوں بنایا گیا، یہ انسان کی عقل نہیں بتا سکتی، اس کا ایک لمٹ ہے. عقل کا بھی کیا ہے؟ ایک لمٹ ہے. تو اس سے بھی آگے، یعنی اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ کیا کرنا، اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتانے کے واسطے وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو کون سی چیز کرنا ہے، کون سی چیز نہیں کرنا ہے، کون سی چیز کرے تو اس کو فائدہ مند ہے، کون سی چیز کرے تو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، یہ چیز اس کو معلوم کرنا ہے. تو یہ جو ہے وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی جہاں جن باتوں کا علم آدمی کو عقل سے نہیں ہوتا، عقل سے جن باتوں کا علم نہیں ہوتا، وہی ہم کو وہ باتوں کے ذریعے سے ہم کو علم کراتا ہے. کتاب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور کتاب جو ہے وہ آگے کی باتیں، تو اسی لیے جو ہے قرآن کی باتیں اگر ہماری عقل میں نہیں گھس رہی ہے، نبی کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یعنی بات چیزیں شریعت کے لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں. کیوں؟ کیسا ہے یہ سمجھ میں چاند نہیں، بالکل الٹا ہے، عقل کے خلاف بھی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ کتاب جو ہے شروع ہوتی ہے، اللہ کی باتیں جو شروع ہوتی ہے وہ عقل کے ختم ہونے کے بعد، یعنی اب عقل سے جو ہے ان باتوں کو تول نہیں سکتے آپ، عقل سے ان باتوں کو جو ہے آپ ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عقل سے آگے کی باتیں ہیں، عقل سے آگے کی باتیں ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب کے ذریعے سے، اپنے پیغام کے ذریعے سے علم پہنچاتا ہے، لوگوں کو معلومات کراتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیزیں نہیں کرنے سے تمہارے لیے نقصان ہے. تو یہ باتیں وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. یہ باتیں کیا ہے؟ وحی کی. اس کا علم، اچھی چیزوں کا علم اور بری چیزوں کا علم انسان کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. جیسے کوئی انسان کوئی چیز تیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس چیز کے فائدے گناتا ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس چیز کو کیسے یوز کرنے سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور کیسے یوز کرو گے تو تم اس چیز سے نقصان میں پڑ جاؤ گے. وہ مینوول
ہر جو بھی تیار کرتا ہے چیز تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو ایسے ہی بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد اس کو کیسے استعمال ہونا ہے، اس کو کائنات سے، کائنات کی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، وہ کتاب کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ تو اسی وجہ سے کتاب کو نازل کیا گیا، چپ کے نازل نہیں کیا گیا، قرآن کو ایسے ہی نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ عقل سے آگے کی باتیں ہیں، عقل میں آنے والی باتیں نہیں، آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو بھی مان لینا ہے اس کو۔ عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو بھی مان لینا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بھی مان لینا ہے، کیونکہ بنانے والے کو اس کا زیادہ علم ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے۔ تو آج صرف اتنی باتیں کافی ہے۔ کل جو ہے وحی جو نازل کی جاتی ہے پیغمبر کے اوپر، وحی جو نازل کی جاتی ہے یا انسان تک اللہ کا پیغام جو پہنچتا ہے تو وہ کتنے طریقے سے پہنچتا ہے، کیسے جو ہے وہ سسٹم کیا ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا سسٹم کیا ہے، کتنے طریقے سے اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔